بتانے والے کہ ہم زیادہ مونائی ہیں اور آپ کم مونائی ہیں. گئے نہیں, دوسرے لوگ جو ہیں وہ مقصر ہوتے ہیں. مقصر کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنے والا, کوتاہی کرنے والا, جو کم کر دے. قصر سے آیا ہے کہ کم کر دے. سمجھے؟ جب حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ عمرہ کرنے جاتے ہیں, بال اس کو کاٹتے ہیں, ناخن کاٹتے ہیں, تو کہتے ہیں تقصیر. تقصیر یعنی چھوٹا کیا مقصر ہے, یعنی جو آپ اہل بیت کے فضائل بڑھا دیتے ہیں. آپ کیسے ڈیسائڈ کریں, یہ کون ڈیسائڈ کرے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو کم مانتے ہیں, آپ بتائیں کیا پیرامیٹر. میں نے بھی عرض کی اہل بیت سے محبت کا پیرامیٹر عمل ہے. اہل بیت کی بات کتنا مانتے ہیں. ہمارے استاد ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو اہل بیت علیہ السلام, اللہ رسول اور اہل بیت علیہ السلام ان سے کتنی محبت ہے, تم ایک مرتبہ اپنے دل میں جو اظہار کے دیکھو کہ تم ان سے کتنی محبت ہے, پتہ لگ جائے گا وہ تم سے کتنی محبت ہے. تم سے زیادہ ہی کرتے ہیں, لیکن دیکھیں یہ کیسے پتہ لگے گا ہم کتنی محبت کرتے ہیں. یہ ایسے پتہ لگے گا کہ ہم ان کی کتنی کرتے ہیں, ان کی کتنی محبت. اب یہاں پر دو طرح کے لوگ ہیں. ایک جوان ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اخباری ہیں. سب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, تو کہا ہے کہ جو ہے وہ یہ ایسا ہے کہ ہم روزہ داری میں جو ہے کسی کو کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. ماتم میں مجلس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں, اور ہم یہاں پر ہم کسی کی نہیں مانتے. اعظم اخبار دور دور تک تعلق اس کا نہیں ہے. ایک اخباری ہوا ہے جو انٹینشنلی جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ تم اخباری ہو, اس کو پتہ ہے کہ کیا ہے, لیکن وہ بھی اخباری نہیں ہے. لیکن اس کو ایک پروجیکٹ دیا گیا کہ ان کو اس نام کا ایک پروجیکٹ چلانا ہے. دوسری طرف سے ایک اور پروجیکٹ چل رہا ہے, اس کا نام ہے اصولی. وہ انقلابی ہے, ہم انقلابی ہیں. دوسرے لوگ جو ہے انقلابی نہیں. انقلابی یعنی امام حسین علیہ السلام کو جو بھی مانتا ہے وہ انقلابی ہے. جو بھی اگر امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے کے اندر ہر لمحہ تبدیلی پیدا نہ ہو, ہر لمحہ اگر تبدیلی پیدا نہ ہو, ہر لمحہ اس کے اندر امام حسین علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانے کی, ہر لمحہ ہر روز کو نہیں کر رہا ہوں, مشن کو آگے بڑھانے کی سوچ اس کے ذہن میں نہ آئے تو انقلابی نہیں ہے. وہ صحیح نہیں ہے, صحیح ہے صحیح محبت کرتا ہوں. ایک انقلابی کا کام یہ ہوتا ہے کہ انقلاب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا تبدیل ہو جانا. انقلابی کہتے ہیں یعنی جو موجودہ صورتحال ہے, غلط خراب صورتحال, وہ جو شخص ہے جو انقلابی ہے اس غلط خراب صورتحال کو صحیح صورتحال میں تبدیل کر دے, اس کو کہتے ہیں انقلابی. ایک معاشرے میں نماز نہیں ہو رہی, ایک معاشرے میں مجلس نہیں ہو رہی, ایک معاشرے میں ایک معاشرے میں ماتم کو برا سمجھا جا رہا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ماتم نہیں کرنے دیں گے. یہ صورتحال اگر ایک انقلابی کا کام یہ ہے کہ وہاں پر مجلسیں کروائے, وہاں پر ماتم کروائے, وہاں پر نماز نہیں ہو رہی ہے مساجد میں, لوگوں کو اویئر کرے اور مسجد میں لے کر آئے, یہ انقلابی رکھتے ہیں. نہ یہ کہ اخباری کا کام جو ہے وہ مجلس کروانا, ماتم کروانا, اور انقلابی اور اصولی کا کام نماز پڑھوانا. یہ غلط ہے, غلط فکر دی گئی اور جوانوں کو دو حصے میں بانٹ دیا گیا. یہ انقلابی, یہ اخباری, یہ اصولی انقلابی, یہ بھی حسینی, یہ بھی حسینی. اوپر سے آئے کسی نے یہ چیز ذہن میں لیا, اصولی کا کوئی تعلق آپ سے نہیں ہے, اخباری ہونے میں کوئی تعلق آپ سے نہیں ہے. کسی سے کوئی اخباری ہونے میں ہم اخباری ہیں, ہم تقلید نہیں کرتے, ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, ہم بڑا والا. اور جب آپ بھی کمپرومائز نہیں کرتے, ہم بھی کمپرومائز نہیں کرتے, یہ بھی کمپرومائز نہیں کرتے. کون ہے یہاں پر جو عزاداری سے کمپرومائز کرتا ہے؟ لیکن سب کو نہیں کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کرتے ہیں, لیکن تھوڑے لوگوں کو. لیکن اگر کوئی اصولی ہے تو مجلس میں نہیں جاتا, یا مجلس نہیں پڑھتا, یہ مجلس میں یہ ماتم نہیں کرتا, یہ روتا نہیں ہے, گریہ نہیں کرتا. سمجھے پہلے
اخباری اور اصولی دو علمی نظریے ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اخباری اور اصولی دو علمی نظریے ہیں جن کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اخبار کیا ہے؟ اخباری کہتے ہیں اخبار کو ماننے والے۔ اخبار کسے کہتے ہیں؟ اخبار پلورل ہے خبر کا۔ خبر کسے کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں روایات اور حدیث کو۔ ہمارے یہاں جو روایتیں اور حدیث ہیں، مولا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں نا، مولا نے یہ فرمایا۔ مثال کے طور پر مولا فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، جو خراش بھی اگر تمہارے ہاتھ پہ لگتی ہے تم استغفار کرو، تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ مولا اس کو خبر کہتے ہیں، اس کو خاص فقہ کی ٹرمینالوجی میں خبر کہتے ہیں۔ اچھا، ابھی کہاں سے نکلے اخبار؟ اصولی کیا ہے؟ اصولی آیا اصل سے، اصل یعنی بنیاد، اصول یعنی قانون، اصولی یعنی قانون کے ماننے والے۔ اخبار جب امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ کی غیبت ہوئی نا، غیبت صغریٰ، یعنی جو آپ کی 69 ایئرس کی جو وہ ہے، اس کو جو ہے کہتے ہیں وہ دور جو غیبت صغریٰ کا دور ہے۔ اس دور میں مولا تو سامنے نہیں تھی، مولا کے نائبین تھے، نواب اربع، 4 نائب تھے۔ ان 4 نائبوں کی ملاقات مولا سے ہوتی۔ اس زمانے میں بہت سے علماء تھے، بہت سی عوام تھی، ان کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے، اگر ہم کو 4 رکعتی نماز میں شک ہو جائے کہ 3 پڑھنا ہے یا 4 پڑھنا ہے، وہ 3 رکعتیں تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں یا چوتھی رکعت پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کس سے؟ نائب خاص سے، مثال کے طور پر جناب حسین ابن روح سے سوال کیا، ٹھیک ہے، اب حسین ابن روح گئے مولا کے پاس، مولا فلاں صاحب ہی سوال کر رہے ہیں۔ حسین ابن روح مولا نے کہا کہ یہ کریں، مثال کے طور پر ایسا کریں۔ وہ آئے، انہوں نے آنے کے بعد فوراً یہ نہیں بتایا کہ آپ یہ کریں یا وہ کریں، جو مولا کا قول تھا، مولا کی جو بات، مولا کی بات یعنی حدیث یعنی خبر، انہوں نے آنے کے بعد فوراً مولا کی بات کو ویسے ہی بیان ہی نقل کر دیا، تو وہ حدیث بن گئی۔ ان کا مولا نے فرمایا کہ ایسا ہے، یہ کرو، وہ بن گئی خبر اور بن گئی حدیث، ٹھیک ہے۔ ابھی دھیرے 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 کر کے جیسے جیسے زمانہ بڑھ رہا ہے ویسے ویسے کیا ہو رہا ہے، مسائل بڑھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ بھائی کل مولا کے زمانے میں موبائل نہیں تھا، آج کے زمانے میں موبائل ہے، ٹھیک ہے۔ موبائل چلانے کا جو ہے وہ فقہی قانون ہے، موبائل چلانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز، کیونکہ ضرورت کی چیز ہے، اور اس کو ہم حلال کام میں استعمال کرتے ہیں، اور جس دن اس کو ہم حرام کام میں استعمال کریں گے یہ کیا ہو جائے گا؟ ناجائز۔ لیکن مولا کے زمانے میں نہیں تھا۔ اب اس کو استعمال کرنے کے لیے مولا کی کوئی حدیث نہیں آئی ہے، کوئی خبر، کوئی روایت، یہ کیسے پتہ لگے گا؟ کیسے پتہ لگے گا؟ اصول ہے اس کے لیے، قانون ہے۔ وہ قانون کہاں سے آیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے آیا، سمجھ میں آئی بات؟ ابھی میں آؤں گا وہاں پہ۔ اب جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا مسائل بڑھتے گئے، اور جیسے جیسے مولا کی زمانے غیبت جو ہے، غیبت صغریٰ ختم ہوتی رہی، ویسے ویسے مولا کی حدیثیں آتی رہی۔ اب وہ جو علماء تھے، وہ جو نواب خاص تھے، وہ مولا کی حدیثوں کو یا امام حسن عسکری علیہ السلام کی، امام
علی نقی، امام رسول خدا، امام حسن، امام حسین، ساری وہ جو ہیں وہ حدیثوں کو وہ بیان کرتے تھے. اس حدیث کو بیان کرنے والوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ جو جب امام کی غیبت کبریٰ شروع ہوئی، اب تو نائبین کا معاملہ بھی ختم ہو گیا ہے. مولانا نے آخری نائب سے اپنے کہہ دیا کہ ایسا ہے کہ اب کہہ دو کہ ہماری غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو رہا ہے. اب تو مولا سے ملاقات بھی ختم ہو گئی نا. اب اس دور مولا کے دور سے قریب کے جو علماء تھے جو سوال کرتے تھے مولا کے نائبین سے، نائب خاص سے، اور مولا جو ہیں ان کو جواب دیتے تھے، اور یہ آ کے جواب دیتے تھے یہاں پر عوام کے لیے، علماء کے لیے. اس زمانے کے جو علماء تھے ان کو کہا جاتا ہے علماء اخباری. کیا کہا جاتا ہے؟ کیوں علماء اخباری کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب ان کے پاس کوئی شخص آتا تھا XYZ، میں جو آپ کی مولانا صاحب یہ ایسا ہے کہ کوئی مسئلہ لے کے جاؤں، میں اسے پوچھوں کہ آقا ایسا ہے کہ وہ میرے بدن کے اوپر خون لگا ہوا ہے، میرے کپڑے کے اوپر خون لگا ہوا ہے، میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے. ان کا طریقہ یہ تھا، وہ یہ تھوڑی کہتے تھے کہ نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، نہیں آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں. توضیح المسائل میں جیسے آیا ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے، احتیاط واجب یہ احتیاط، یہ نہیں کہتے تھے. وہ کہتے تھے مولا نے فرمایا ہے کہ ایسا، اور یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ مولا نے فرمایا، کہہ رہے ہیں کہ بالکل بے عین ہی مولا کا قول نقل کر دیتے تھے. تو چونکہ مولا کا قول نقل کرتے تھے یہ علماء، یعنی وہ روایت پڑھتے تھے، وہ خبر پڑھتے تھے، تو اس لیے وہ کہا جاتا تھا علماء اخباری. اس کا کوئی تعلق عوام سے زمانہ آگے بڑھتا گیا. اس سے پہلے اہل بیت علیہ السلام نے، ائمہ علیہ السلام نے جیسے جیسے دور جو ہے وہ غیبت کے قریب ہو رہا ہے، ویسے ویسے انہوں نے شیعوں کے لیے اصول بتانا شروع کیے، قوانین بتانا شروع کیے. مثال کے طور پر یہاں پر خاص طور پر موبائل کے لیے اگر روایت نہیں مل رہی ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ میں بتاؤ نا، موبائل پر چلانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تم ابھی آج کے زمانے میں جو اخباری ہیں ان سے پوچھو موبائل چلانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، کیا جواب دیں گے؟ نہیں کہیں جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ کیونکہ مولا نے فلاں جگہ پر ایسے ایسے کر کے گھوم پھر کے آئیں گے، مولا نے وہاں پر ایسے 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 کیا تھا. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ موبائل چلانا جائز ہے. اسی کا نام اجتہاد ہوتا ہے. سمجھنے بات، اسی کا نام اجتہاد ہوتا ہے. مطلب ایک کوشش کر کے اس نے روایت سے ایک مسئلہ نکال لیا، مگر اس نے صحیح نکالا کہ غلط نکالا، غلط روایت سے اس نے استناد کیا یا نہیں کیا، یہ بات اپنی جگہ پر الگ ہے. یہاں پہ کوئی کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک علمی مسئلہ ہے. وہ علماء جیسے جیسے یہ چیز آگے بڑھی جیسے جیسے اب نئے مسائل پیدا ہوئے، اور نئے مسائل پیدا ہو گئے. موبائل کے لیے ہمارے پاس روایت نہیں موجود ہے. اب وہ عالم دین، وہ مراجع، وہ بھی سب مراجع کرام تھے. وہ مراجع جو علماء اخباری تھے، شیخ طوسی علیہ الرحمہ، شیخ مفید علیہ الرحمہ، جن کے دور تقریباً نزدیک ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، ہمارے جو 4 کتابوں کے شیخ کلینی علیہ الرحمہ، علماء اخباری انہوں نے روایات کو جمع کیا ہے. یہ خود زمانے سے قریب ہیں. 4 کتابیں ہماری، جیسے اہل سنت کیا 6 کتابیں ہیں نا، 6 صحاح ستہ وہ کہتے ہیں ہمارے، لیکن ہم اس کو صحاح نہیں کہتے ہیں. بالکل صحیح ہے سب نہیں. انہوں نے علماء نے کتابوں میں حدیثیں جمع کر دی ہیں. اب اس حدیث کو یہ صحیح ہوں گی یا خراب ہوں گی، خراب سے مراد یہ کہ ضعیف ہوں گی یا اس میں کوئی پرابلم ہے، راوی میں پرابلم ہے، اس کے متن میں کوئی مشکل ہے، اس کو جانچنا پرکھنا اس کے اصول ہیں، قاعدے ہیں، قوانین ہیں. اس کے اوپر پرکھو، اگر وہ صحیح ہے تو اس کو لے لو، نہیں ہے تو بھائی اس کو چھوڑ دو. یہ سارے قوانین ہیں. امام علیہ السلام نے جو ہے، ائمہ علیہ السلام نے کیا کیا ہے، ہمارے لیے اصول دینے شروع کیے. پھر 11ویں امام نے کچھ اصول دیے، ان کا نام ہے اصول 400. کیا نام ہے؟ 400 قانون. کس لیے 400 قانون کس لیے دیے وہاں نے؟ 400 قانون بتائے
کہ اگر تم شریعت کے مسائل کو حفظ کرنا چاہتے ہو، نکالنا چاہتے ہو، تو تم یہاں سے نکالو گے۔ ہمارے یہاں کسی بھی مسئلے کو نکالنے کے 4 طریقے ہیں: قرآن، سنت، عقل اور اجماع۔ یعنی ہم مسئلے کو تلاش کریں گے قرآن میں، حدیث میں، سنت میں۔ سنت 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ سنت یعنی قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم۔ یعنی معصوم نے کہہ کے بتایا ہو، معصوم نے کر کے بتایا ہو، یا معصوم کے سامنے کوئی عمل انجام دیا گیا ہو اور معصوم اس پہ خاموش ہو، جو ان کی رضایت کی علامت۔ یہ ہوگی سنت۔ تیسری چیز ہے عقل، یعنی قرآن، سنت، عقل۔ عقل یعنی سوچ کے سمجھ کے انہی قرآن اور سنت کے ساتھ آپ ان اصول اور قواعد کے مطابق مسئلے کو نکالیے۔ اجماع یعنی علماء کا، مراجع کرام کا کسی ایک مسئلے کے اوپر متفق ہونا، کیونکہ ہمارے جو علماء ہیں وہ محنت کر کے قرآن اور روایات سے مسئلے کو نکالتے ہیں، اور ایک مسئلے کے اوپر تمام کے تمام علماء جو ہے وہ یا اکثریت ان کی متفق ہے، تو اس کو کہتے ہیں اجماع۔ یہ سب ایک جگہ کے اوپر اجماع۔ یہ ہمارے یہاں کے 4 طریقے ہیں جن سے ہمارے یہاں جو توضیح المسائل میں مسائل نکلتے ہیں وہ اس سے نکلتے ہیں، 4 چیزیں۔ اہل سنت کے ہیں قرآن اور سنت، اس کے بعد ظاہراً استحسان اور اجماع ہے یا اجتہاد ہے۔ ہاں، استحسان اور اجتہاد ہے، یعنی قرآن و سنت ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو یہ ایسا اچھا لگ رہا ہے، میں کسی کے اوپر ٹون نہیں کر رہا ہوں، تو اگر میں کسی کو اچھا لگ رہا ہے کہ اس طریقے سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، میں مثال دوں، ٹھیک ہے، اچھا ہے کہ کسی بڑے کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ اس کو کہتے ہیں استحسان۔ تو کہتے ہیں نہیں آپ ایسا کام کیجیے ہے، میں بہت ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، میں بہت سادہ الفاظ میں آپ کو بیان کروں گا۔ اجتہاد کا مطلب کہ آپ کو قرآن و سنت میں کوئی وہ نہیں ملی، روایت یا کوئی آیت نہیں ملی آپ کو، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ اپنے سے کچھ بھی اجتہاد کرو، کچھ بھی کرو، آپ اپنی رائے دے دوں آپ، اس کو وہ لوگ کہتے ہیں اجتہاد۔ اب جھگڑا یہاں پہ شروع ہے، جھگڑا یہاں پہ لفظ اجتہاد سے۔ لفظ اجتہاد علماء اہل شیعہ کے درمیان جو علماء اخباری تھے ان کے یہاں برا مانا جاتا تھا۔ کیونکہ اہل سنت کے یہاں مسئلے کو، شرعی مسئلے کو بیان کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ 4 چیزوں میں سے ایک چیز خود اجتہاد تھی، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں جو ان 4 چیزوں سے قرآن، سنت، عقل اور اجماع سے مسئلے کو نکالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں استنباط۔ کیا کہتے ہیں؟ استنباط جو ہے یعنی زمین کو کھود کر اندر سے خزانہ، قرآن، سنت، عقل، اجماع، اس کے اندر گھس کے ریسرچ کر کے کوئی مسئلہ نکالنا، اس کو کہتے ہیں استنباط، ٹھیک ہے۔ اس وقت اس کو استنباط، لفظ اجتہاد جب کہا گیا تو لوگوں نے مخالفت کیا۔ اب یہاں سے مسئلہ شروع ہوا، نا اجتہاد بری چیز ہے، اجتہاد بری چیز ہے۔ اس کے بعد یہ عمل، اب اہل سنت کیا اجتہاد مسئلہ نکالنے کا ایک ذریعہ ہے قرآن کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں۔ اہل شیعہ کے یہاں، شیعوں کے یہاں خود اس عمل کا نام اجتہاد ہے، یعنی کوئی استنباط کہہ لو یا اجتہاد کہہ لو۔ جھگڑا یہاں سے شروع ہوا، خیر بعد میں وہ سالو ہو گیا۔ کیوں سالو ہو گیا؟ اس لیے سالو ہو گیا کیونکہ وہ جو علماء اخباری تھے، جیسے زمانہ بڑھتا گیا ویسے ویسے اب حدیث جو خبر وہ پڑھتے تھے، اس خبر کے ساتھ ساتھ وہ قوانین جو اہل بیت نے دیے تھے اس کے مطابق فتوے علماء کرام دینے لگے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ابن ادریس حلی، اس زمانے میں مثال کو کہا جاتا ہے کہ پہلے مجتہد ہیں جنہوں نے یہ کام شروع کیا اس معنی میں، لیکن اجتہاد بہت پہلے امام ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں اجتہاد ہو رہا ہے۔ کیسے اجتہاد؟ آسان تھا اجتہاد، کیونکہ امام موجود تھے۔ مولا کہہ رہے ہیں جناب یونس ابن عبد الرحمن سے کوفے کی مسجد میں بیٹھو اور جا کے جو ہے فتویٰ دو۔ کیسے فتویٰ دو؟ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے مولا نے یہ بات کہی ہے اور ہمارے مولا ان اصول کے مطابق بات کرتے ہیں۔ نے مولا سے پوچھا کہ مولا نے یہ بات کہی ہے، تو نے بالکل صحیح کہا۔
مولا ایک صحابی ہیں جناب ہشام زیرت نام کا. جناب ہشام جو ہے وہ انہوں نے جا کے کسی سنی نے یا کسی غیر شیعہ نے مولا کے چاہنے والا نہیں، اس نے کوئی سوال اٹھایا، کوئی اعتراض کیا، انہوں نے جواب دیا. اور جواب دینے کے بعد آ کے جب وہ بالکل وہ چپ ہو گیا، کوئی ذہن میں صحیح سے واقعہ نہیں ہے میرے. جب مولانا نے پوچھا کہ تم بتاؤ تم نے کیسے یہ جواب دیا، جواب تم نے صحیح دیا. کہ مولا آپ کی زندگی میں ہم نے دیکھا یہ اصول ہیں اور آپ یہ باتیں بیان کرتے ہیں، ہم نے ان اصول اور قانون کے مطابق میں نے یہ جواب دیا. اس کا نام اجتہاد نہیں ہے، کہہ رہے ہیں تم نے صحیح دیا. اس کا مطلب مولا اپنے زمانے میں علماء کی مجتہدین کی تربیت کرتے ہیں، لیکن ضرورت نہیں ہے وہاں پر کہ کوئی مرجع تقلید بنے. کیوں؟ کیونکہ مولا موجود ہیں، تو اب مرجع تقلید کی ضرورت مرجع تقلید کی ضرورت کہاں ہوگی؟ جب مولا موجود سامنے نہ ہو، ظاہر نہ ہو. اب جب اور مسئلہ آگے بڑھا، دن اور آگے چلے گئے، اب وہاں پہنچنے کے بعد مسائل بہت زیادہ بڑھے. اب کوئی آگے یہ کہے کہ خبر میں ایسے لکھا ہے، نہیں، اب ضرورت پڑی استنباط کی، اب ضرورت پڑی ان قاعدوں کی اور ان اصول کی کہ استعمال کی. تو دھیرے دھیرے جو ہے وہ علماء جو قرآن سنت اجماع کے ساتھ ان اصول کا استفادہ کر کے اس سے بہرہ مندی حاصل کر کے جو مسائل نکالنے لگے، ان کو کہا جانے لگا علماء اصول. کہ ان کا کوئی لڑائی نہ اخباریوں سے تھی، علماء اخباریون سے، اور نہ ہی جو ہے وہ علماء اخباریون کی جو علماء اصولیون سے. ٹھیک ہے، کوئی لڑائی اور کوئی جھگڑا نہیں. بہت سادہ سی بات ہے. یہ علمی مسئلہ تھا، علماء کا مسئلہ تھا. تھوڑی سی درگیری کہاں پہ ہوئی ہے؟ تھوڑی سی جو درگیری کو دیکھنے کو ملتی ہے تاریخ میں ان دو قسم کے علماء کے درمیان، وہ درگیری جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ ملتی ہے اس دوران کہ جب یہ والے علماء جو ہیں وہ ان کا آخری دور آ رہا ہے اور ان علماء کا اسٹارٹنگ ہو رہی ہے، اور یہ تو ظاہر سی بات ہے وہ اس طریقے پہ چلتے چلے آئے ہیں اور یہ دھیرے دھیرے اس طریقے پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی وہاں پہ دیکھیں. اب علماء اصولی الگ، علماء اخباری الگ، دو الگ الگ دور ہے. ابھی کیا ہے؟ اخباری ہے. ہمارا کیا تعلق ہے اس سے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم مولا کی حدیث پڑھ دیں گے. ہم نے کہا کہ دو کیا کہتے ہیں، اگر ہم کو 2 اور 4 میں شک ہو جائے تو کیا کریں گے؟ ہم حدیث پڑھ دیں گے. آپ کو کیسے پتہ لگا؟ یہ مولا نے فرمایا ہے. یہ جو مولا نے فرمایا ہے نا، یہ اجتہاد کی ایک قسم ہے. آپ کہیں سے تو نکال لے ہو نا، وہ جو بیٹھا ہے مجتہد مسئلے ایسے ہی نکالتا ہے، تو اس میں کوئی وہ نہیں. ہمارے یہاں جو یہ ماتمی عزادار جوان ہیں، یہ جو ماتم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم اخباری ہیں. نا اخباری نہیں. تم مولا کے چاہنے والے ہو، شدت محبت میں مثال کے طور پہ تم ماتم کر رہے ہو، زور سے ماتم کر رہے ہو، تم روز ماتم کر رہے ہو، تو اپنی بھوک نہیں دیکھ رہے ہو، پیاس نہیں دیکھ رہے ہو اپنا جو ہے. لیکن تمہارے ذہن میں ڈالا گیا کہ خالی تم ہی. اب غلطی کہاں پہ؟ ابھی تک ہم خوب ماتم کر رہے ہیں، یہ بہت ثواب ہے. غلطی کہاں پہ کری جا رہی ہے؟ وہاں پہ ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ تم ہی ہو جو اچھا ماتم کر سکتے ہو، دوسرے نہیں کر سکتے، وہ مقصر ہیں. یہ پرابلم ہے. اور وہ جو اوپر سے ڈال رہا ہے وہ انٹینشنلی ڈال رہا ہے. وہ کیوں ڈال رہا ہے؟ تاکہ مومن ماتمی عزادار نوجوانوں کے درمیان اختلاف ڈال دے. جب اختلاف ڈالے گا تو عزاداری خراب ہوگی، تو عزاداری کا مقصد پورا. یہ جو مسئلہ آیا ہے نا، یہ کسی شیعہ نے نہیں چھوڑا ہے، یہ آیا ہے کہیں اور سے. اس کے پیچھے کی بڑی کہانی میں نام نہیں لوں گا. اس لیے نہیں لوں گا نام کیونکہ اس کا جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. اصل چیز سمجھا دی ہے، وہ آپ کے سمجھ میں آ گئی. اب جو عزادار ہے، اب انہوں نے کہنا شروع کیا کہ نہیں ہم کو نماز سے عمل سے کوئی مطلب نہیں، ہم ماتم کر لیں گے اور یہ مولا ہم کو بخشوا دیں گے. ہاں، مولا ہم کو بخشوا دیں گے. تو وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مولا ہم کو بخشوائیں گے، لیکن مولا ہم کو اس وقت بخشوائیں گے جب ہم مولا کے دوست رہیں گے. ٹھیک ہے. اگر ہم مولا کے دشمن رہیں گے، اگر ہم مولا دشمن یعنی
وہ کام جو مولا نے کیا کہا ہے کرنے کو اور مولا کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے، تو ہم کس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ ہم کس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ یعنی ہم مولا سے دشمنی کر رہے ہیں نا. ہم یہ نہیں کریں گے، ہم ماتم کر لیں گے. میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ کام تو نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ تم مولا بخشوا لیں گے. یہ کام کرنا ہے تم کو، یہ واجب ہے تمہارے اوپر. اس کا ثواب جو تم ماتم کرو، ثواب اس کا ہماری محبت میں کر رہے ہو تب تو صحیح ہے، لیکن اگر کسی چیز کو مقابلے میں لا کے رکھ کے کر رہے ہو تو غلط ہے. تم نے کیا کیا ہے؟ اس کو لا کے مقابلے میں کھڑا کر دیا دو چیزوں کو. امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا. کس نے شہید کیا؟ ان کا مذہب کیا تھا ان لوگوں کا؟ مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے. کلمہ قبول ہے ان کا؟ کیوں نہیں قبول ہے؟ دشمن اہل بیت. دو بھائی ہیں کربلا میں، ظاہراً ان کا نام ہے ابو الفتوح اور حارث. سعد ابن حارث اور ابو الفتوح ابن حارث، ظاہراً یہ نام ہے جب تک مجھے یاد آ رہا ہے. دونوں بھائی یزید کی فوج میں جنگ کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے. ٹھیک ہے، ان کو لایا گیا تھا اس لیے کہ تم جنگ کرو گے اور مارے جاؤ گے تو تم جنت میں جاؤ گے. کہاں جاؤ گے؟ جنت میں جاؤ گے. ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے کہ ہم لوگ جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جنت میں جانے کے لیے. کیا ممکن ہے کہ رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محمد والے محمد کا ہم لڑ کس سے رہے ہیں؟ حسین سے. حسین کون ہے؟ حسین رسول کے نواسے ہیں. تم بتاؤ کیا ممکن ہے کہ ہم ان کے نواسے کو شہید کر دیں، قتل کر دیں، ابھی جا کے ان سے جنت لے لیں؟ دیں گے جنت وہ ہم کو؟ صحیح ہے. کیا کیا انہوں نے؟ فوراً گھومے، آئے مولا کے لشکر میں، شامل ہوئے، معافی مانگی مولا سے، اجازت کی جنگ کرنے گئے، اور جنگ کرنے کے بعد یزیدیوں کو مارا اور شہید ہوئے دونوں. کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا تھا. اب ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بے نہیں مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے. یہاں پہ آ رہا ہے کہ تم مولا کا نام لیں گے، ماتم کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن مقابلے میں آ کے، محبت میں نہیں، مقابل میں آ کے. یہ تو نہیں کریں گے، نماز تو نہیں پڑھیں گے، حج تو نہیں کریں گے، زکوٰۃ تو نہیں دیں گے، یہ تو نہیں کریں گے، ٹھیک، ماتم کریں گے، مولا بخشوا دیں گے. مولا کہیں گے بابا تم نے ہمارے مقابلے میں آج کام کیا ہے. لیکن محبتیں، مطلب ایک انسان ہے، ایک جوان ہے جو نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، ٹھیک ہے، مولا معاف کر دیجیے کہ نہیں اٹھ پا رہا ہوں صبح میں. دو الگ الگ چیزیں. مطلب اگر نہیں کریں گے یہی خالی ہمارے لیے کافی ہے. کیا ہے؟ ہمارے لیے یہی کافی ہے، ہم یہ نہیں کریں گے. ایک یہ انٹینشن ہے. ایک انٹینشن مطلب ایک طریقے کا جوان یہ ہے، بہت مجلسیں کرتا ہے، بہت ماتم کرتا ہے، بہت روتا ہے، بہت گریا کرتا ہے، مگر اس کو اس بات کا احساس ہے کہ مولا ہم نہیں کر پا رہے ہیں. ہم صبح کی نماز ہم سے قضا ہو جاتی ہے، کبھی ہم نماز پڑھ پاتے ہیں، کبھی نہیں پڑھ پاتے، لیکن اس کو نماز کا کوئی انکار نہیں ہے، عمل کا کوئی انکار نہیں ہے. یعنی وہ مولا کے مقابلے میں آگے کھڑا نہیں، گناہ گار ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بخشوا دیں گے، وہ جو نوحہ کیا ہے، اپنے رونے والوں کو بخشوا دیں گے، وہ تو بڑا مشہور نوحہ ہے، مصرع ہے، میرے حسین کے روتے رہو دعا دوں گی. یہ جو ہے نا، یہ ان والے عزاداروں کے لیے ہے کہ جو مقابلے میں آ کے نہیں کھڑے ہوئے ہیں. جیسے ہی آپ اہل بیت کے مقابلے میں آگے کھڑے ہو گئے، ان کے مرادی کی ان کے احکام کے، اللہ کے رسول کے احکام کے مقابلے میں آگے کھڑے ہو گئے، آٹومیٹکلی جو ہے وہ یہ چیزیں بیکار ہو جائیں گی. جیسے میں نے ابھی مثال دی ان دو بھائیوں کا، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن اب یہ انسان جو ہے جس کی نماز جو وہ عزادار اچھا کریں گے، ہم امام باڑے میں جائیں گے اور مسجد میں نہیں جائیں گے، نماز پڑھنے نہیں جائیں گے، کیونکہ امام باڑہ اور مسجد دونوں ایک چیزیں ہیں، دونوں کا بہت گہرا رابطہ ہے. اس میں سمجھیے آپ، اس کا شکریہ، اس کا بہت گہرا رابطہ ہے. رابطہ کیا ہے؟ گہرا رابطہ یہ ہے کہ مجلس اب امام باڑے میں یا بیٹھے ہیں، یہاں کیا ہوتا ہے؟ ماتم کر رہے ہیں، یا مجلس ہو رہی ہے، مجلس پڑھ رہے ہیں. مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھ رہی ہے.
مگر یہاں پہ امام باڑے میں جہاں ممبر ہے، جہاں ذاکر آتا ہے، خطیب آتا ہے، عالم آتا ہے، بیٹھتا ہے، اور وہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ ان دونوں میں رابطہ کیا ہے؟ کیا رابطہ کون بتائے گا؟ مسجد نماز پڑھی جاتی ہے یا مجلس ہوتی ہے؟ کیا رابطہ؟ ہاں، عبادت دونوں ہیں۔ مسجد میں رابطہ یعنی تعلق، کنیکشن، ریلیشن۔ مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں نمازی جاتے ہیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں نمازی بنائے جاتے ہیں۔ اگر مجلس میں نماز کا ذکر نہ ہو، احکام نہ بیان کیے جائیں، جو جتنا شدید عزادار ہے وہ اتنا شدید یہ تو دونوں چیزیں مطلب نہیں، نماز قضا ہوگی، مولا معاف، کل بھی اٹھ جاؤں گا، نہیں اٹھ پا رہا ہوں، لیکن آپ تاکید کریے ان سب بچوں ابھی آ رہا ہوں۔ ہم کو ڈاکٹر کو یوں ہی بتایا جاتا ہے، ڈاکٹر کو مرض بتایا جاتا ہے، ہم کو یہ مرض ہے، ڈاکٹر دیکھا جاتا۔ صحیح ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، بہت زیادہ آپ کا ٹائم لے لیا ہم نے، ضروری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج قضا ہو گئی، کل قضا ہو گئی، لیکن میرے معبود معاف کرنا، مولا معاف کیجیے، مولا مدد کیجیے ہماری کہ میں نمازی بن جاؤں، مولا میری مدد کیجیے۔ کیونکہ نماز جتنی شدت محبت کی بڑھے گی اتنا زیادہ اعمال کی پابندیاں بڑھتی جائیں گی، اتنی عزاداری اتنی شدید ہوتی جائے گی، آنسو اتنے زیادہ۔ بہت سے علماء مراجع کرام ایسے ہیں بھی اور ایسے گزرے ہیں، ان کے سامنے آپ کو مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا کربلا، وہ ان کا رونا شروع ہو گیا، کیوں؟ شدت ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے یہاں ہوتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، دیکھیں ہم کہتے ہیں محرم آ گیا اور داڑے مار مار کے رونا شروع کرتے ہیں، وہ شدت ہے، وہ شدت، آنسو آ جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کا دل گناہ کی وجہ سے سخت ہو گیا ہے، اس لیے آنسو دیر میں آتے ہیں۔ بس اب اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر شہزادی آتی ہے، ہم کو یقین نہیں، اس لیے ہم بے عمل ہوتے ہیں، ہم عمل میں کوتاہی کرتے ہیں۔ جبکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہوں، وہاں پر آپ حل ساری عرضیاں اپنی لگا سکتے ہیں اور سب کچھ اپنا حل کروا سکتے ہیں۔ ہم دیکھیے کبھی بھی انتظار کریں، کوئی بڑا نیتا، ودھایک، ایم پی، ایم ایل اے، کوئی بھی آپ کے ایریے کا دورہ کرنے کے لیے جب آتا ہے تو آپ جو اپارچونسٹ لوگ ہوتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ موقع کا صحیح استعمال کر لے جائیں اور فائدہ اٹھا لیں، ٹھیک ہے، جو موقع پرست لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ پر مثال کے طور پر ہمارے شہر کا ایم ایل اے یا مثال کے طور پر ایم پی آنے والا ہے، تو وہ اپنی مشکلات اور اپنی عرضی جو ہے وہ لکھ کے پہلے سے رکھے رہتے ہیں، اور کہیں سے بھی گھس پھر کے جو ہے وہ اس بھیڑ میں ان کے ہاتھ میں یا ان کے پی اے کے ہاتھ میں دبا دیتے ہیں۔ کم سے کم یہ پڑھیں گے تو یہ ہمارا مسئلہ کیا کریں گے، سالو کر لیں گے۔ یہ جو مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ اپنی کوئی بھی مشکل حل کروا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر وہ شخصیتیں آتی ہیں جن کے پاس پوری دنیا کا اختیار ہے نا، شہزادی آتی ہیں، وہ یقین نہیں ہوتا، وہ یقین نہیں ہوتا۔ ایک مولانا گزرے ایت اللہ اصفہانی، تہران میں رہتے تھے، بہت بڑے ذاکر تھے، خوب وعدے آتے تھے ان کے پاس۔ جب بہت وعدے آتے تھے ان کے پاس تو ایک سال انہوں نے طے کیا کہ ہم اس سال وہیں پر مجلس پڑھائیں گے جہاں پر بی بی آتی ہے۔ محرم نزدیک آنے لگا، آخری چاند رات آ گئی، کوئی ان کو بی بی کی طرف سے کوئی اشارہ ملا نہیں۔ خواب میں وہ دیکھتے تھے کہ بی بی نے کہا کہ مثال طور پہ آئیں بی بی خواب میں، کہنے لگی ایک دن ایسے ہی بی بی محرم کے قریب، کہنے لگی بی بی کیا اس سال خدمت نہیں لیں گی؟ کہاں آتی ہیں آپ؟ وہیں اشرا بنائیں گے۔ لوگ وعدے لے رہے ہیں، وعدہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، اتنا بڑا ذاکر، جو بڑے ذاکر ہوتے ہیں ان کے تو مہینوں پہلے سے وعدے ہو جاتے ہیں نا، اشرے وغیرہ کے، جو بڑے عالم ہوتے ہیں، کہنے ہیں کہ
خواب میں دیکھے بیوی آئیں گے، بیوی آج خدمت نہیں لیں گی اس بار، اب کیوں نہیں جاؤ، پڑھو وعدہ لو. میں اپنے زبان میں بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیوی آپ بتائیے آپ کہاں پر آتی ہیں؟ کہ جس گھر کے اوپر پرچم لگا رہتا ہے، کالا پرچم، ہم وہاں پہ آتے ہیں. کہا نہیں بیوی کالا پرچم تو ہر گھر پہ رہتا ہے، تو ہاں ہر گھر پہ آتے ہیں، ہر جگہ آتے ہیں. کہ نہیں وہ خاص جگہ بتائیے جہاں پر آتے ہیں، خاص جگہ نہیں بتایا. پھر محرم کی پہلی تاریخ آ گئی، صبح نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سوئے تو پھر آدھی شہزادی خواب ابھی بھی آپ نہیں لیں گی خدمت بات. نہیں کیوں نہیں لیں، جاؤ بتایا خود سے. کبھی بتائیے آپ کہاں آئیں گے؟ ایسا جب فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں محلے میں تہران کے، وہاں پر ایک گھر ہوگا جہاں پر فلاں خاتون کا گھر ہے، بڑھیا اس کے گھر میں مجلس ہوتی ہے، میں وہاں آؤں گی. میں وہاں پر یہ پہنچ گئے وہاں پہ صبح صبح. اب دیکھا کہ اس جگہ کے اوپر وہ ایک عورت نہر بہہ رہی ہے، وہ عورت بیٹھی کپڑا، ایک عورت بیٹھی وہاں پہ کپڑا دھو رہی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ فلاں خاتون کے گھر کہاں پہ ہے؟ کہا میں ہی ہوں. کیا ہوا؟ آپ کے مجلس ہوتی ہے؟ کہاں محرم میں مجلس ہوتی ہے ہمارے یہاں، ابھی آج صبح مجلس ہوئی تھی ہمارے یہاں، اور جو ہمارے یہاں ذاکر مجلس پڑھنے کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا کہ میں کل سے مجلس پڑھنے نہیں آؤں گا تمہارے یہاں. کیوں نہیں آئیں گے؟ ایسے جائیں تمہارے یہاں مجمع ہی نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں مجمع نہیں ہوتا، کس کو سنائیں گے؟ آپ 2-3 لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کس کو سنائیں گے؟ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. آپ آ گئے، بہت 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 شکریہ آپ کا، تشریف لائے، آئیے چلیے مجلس. اب وہ لے گئی اپنے گھر پہ. تو ان کے گھر پہ ایک پرچم لگا ہوا تھا، بالکل اس کا رنگ کالے رنگ کا پرچم تھا، لیکن رنگ اڑ گیا تھا، بالکل فیڈ ہو گیا تھا کلر اس کا. یہ آئے، انہوں نے واقعی دیکھا وہاں پر جو ہے وہ چھوٹا سا ایک جنگل ٹائپ کی کوئی چیز بنی ہوئی ہے وہاں پہ، اس پہ بیٹھے، چھوٹا سا گھر ہے، بالکل ادا خانہ ہے، بغل میں ایک کچن ٹائپ کی کوئی چیز ہے، کوئی جگہ ہے، ایک کھڑکی ہے، وہاں سے وہ اندر سے چائے بنا کے جو لوگ آئیں، دیکھا کہ 4-5 لوگ مجلس میں ہی آتے ہیں، اس سے زیادہ لوگ نہیں آتے ہیں، کہ وہاں بیٹھتے ہیں، روزانہ وہی مجلس پڑھنا ہے. معاشرہ پورا انہوں نے عبداللہ اصفہانی نے وہی پڑھا، اور روزانہ وہ اندر سے جو ہے وہ چائے لا کے دیں، کھڑکی پہ رکھیں، لوگ چائے اٹھا لیں، پیئیں چائے، خبر رہتا تھا بھائی. اب اس کے بعد جیسے ہی 10ویں دن کی مجلس پڑھی، روزے عاشور کی مجلس پڑھی، ہماری جانیں قربان ہو جائیں ایسے خلوص کے اوپر. آگے جیسے ہی مجلس پڑھی، اور مجلس پڑھ کے یہ بہت تیزی سے باہر نکل گئے. تو پتہ یہ فقیر بڑھیا غریب ہے بیچاری، اس کے پاس پیسہ ویسا ہو، کہ کچھ نہ کچھ تکلف ضرور کرے گی کوئی لفافہ وغیرہ دینے کے لیے. ابھی بہت تیزی سے بڑھے، اتنی دیر میں اپنی چادر وادر پہن کے تیزی سے آئی باہر. مولانا صاحب اٹھی، مولانا صاحب اٹھی، مولانا صاحب اٹھی. ارے کیا ہوا؟ ارے مولانا صاحب آپ کا جو ہدیہ ہے وہ آپ کو دیا نہیں، لفافہ دیا. کہا کہ نہیں مجھے ہدیہ نہیں، یہ بیوی نے دیا. کس نے دیا ہے؟ شہزادی نے دیا ہے. یہ ہاں پتہ ہے شہزادی نے دیا، لیکن میں نہیں رکھوں گا. سر نے تو واقعی شہزادی نے دیا ہے. تب وہ جو بہت اصرار کیا تو انہوں نے اس کو لے کے چوم کے رکھ لیا. اس کے بعد انہوں نے ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ٹھیک ہے تمہیں یہ دے دیا، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ کون رہتا ہے؟ کیونکہ جو کچن میں جب مجلس پڑھ ہوتا تھا، چائے بناتی رہتی تھی، یہ احساس ہوتا تھا کہ کچن میں 2 لوگ ہیں. ایک تم ہو، کون ہے؟ تمہاری بیٹی ہے، تمہاری رشتے دار ہے، بہن ہے، بہو ہے. عجیب اس بڑھیا نے جواب دیا، تم سے شہزادی نے نہیں کہا تھا کہ اس مجلس میں تم کو بھیج رہے ہیں جس مجلس میں میں آتی ہوں؟ کوئی اور نہیں تھی، بیوی تھی. کون تھی؟ بیوی تھی. اب انہوں نے سر پکڑ لیا اپنا. اللہ اکبر، یہ عورت کس درجے کے اوپر فائز ہے کہ اس کے یہاں کی مجلس میں شہزادی خود آ رہی ہیں اور آ کر اس کی مدد کریں. تو شہزادی آتی ہیں یہاں پر بیٹھتی ہیں. ہم چونکہ ہمارے پر گناہوں کے پردے پڑے ہوتے ہیں اور ہم اس قدر گناہوں میں غرق ہوتے ہیں، ہم کو اس بات کا احساس بھی نہیں. وہ احساس کب ہوگا؟ شدت محبت شدید ہو، من شدید ہو. وہ شدت کیا ہے؟ بس میں نے تمام کیا. وہ شدت محبت کیا ہے؟ شدت محبت یہ ہے، جناب مسلم ابن کثیر ازدی، اگر مجھے یاد رہا تو کل بھی میں یہ روایت کروں گا مجلس میں. مسلم ابن کثیر ازدی مولا کے ایک صحابی ہیں، جنگ صفین میں ان کے پیر
کٹ گئے. اور جب مولا کو پتہ لگا، جب مسلم کو پتہ لگا کہ مولا درگاہ اعلیٰ میں گر گئے کربلا میں، اور کوفہ جو ہے اس کا معاشرہ تھا بند تھا، کوفے سے کوئی نکل نہیں سکتا تھا، کوئی کوفے میں آ نہیں سکتا تھا. اسی طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو کوفے سے بس ایک یہ روایت پڑھ کے ختم. جب کوفے سے نکل کے یہ کہیں نہ کہیں سے رات میں جگہ بنا کے یہ نکل آئے کوفے سے، پیر کٹے ہوئے ہیں. پتہ ہے یہ جو جا رہے ہیں نا، گھوڑا نہیں ہے ان کے پاس، گھوڑا نہیں ہے ان کے پاس، کوئی سواری نہیں ہے. اپنے آپ کو گھس گھس کے زمین پر گھس گھس کر ہے نا اس کے شدت محبت، گھس گھس کر جناب مسلم ابن کثیر ازدی آ رہے ہیں کربلا کی طرف. دن میں سفر نہیں کر رہے، دن میں کہیں گڈھے میں چھپے ہوئے ہیں، کہیں نشے میں چھپے ہوئے ہیں، جھاڑیوں میں چھپے ہوئے ہیں، کہیں جو ہے وہ ابن زیاد کے فوجی یزیدی فوج والے ان کو پکڑ ڈالیں. اور جب رات ہوتی ہے تو رات میں گھس گھس کر چلتے ہیں. تو مطلب حسین اسلام دیکھتے ہیں کہ دور سے کوئی گھس گھس کے چلتا آ رہا ہے، عباس جاؤ، علی اکبر جاؤ، دیکھو کون آ رہا ہے. جب نزدیک کو دیکھا مسلم ابن کثیر ازدی ہیں. کہا کہ گود میں لیا ان کو، اپنی آغوش میں لیا، لیکن مولا خدمت میں آ کے مسلم تم کیوں آ گئے؟ مسلم تم نے اپنا نذرانہ پیش کر دیا، تمہارے اوپر تو جہاد ساقط ہے، تمہارے اوپر جہاد واجب نہیں ہے، تم نے اپنی ٹانگیں قربان کر دی، رائے خدا میں دے دی، تم کیوں چلے آئے؟ یہ جملہ جناب مسلم نے کثیر ازدی نے کہا، کہنے لگا مولا مجھے پتہ ہے کہ میرے اوپر تو جہاد ساقط ہے، مجھے پتہ ہے کہ میری ٹانگ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے مولا میرے اوپر تو جہاد ساقط ہے، واجب نہیں ہے میرے اوپر جہاد، لیکن مولا میں اس محبت کا کیا کروں جو دل میں ہے، محبت نہیں روک پائی. اس کے بعد جناب مسلم نے کثیر ازدی آئے میدان میں، اور اسی ایک ٹانگ کے ساتھ جنگ کی اور واصل جہنم کیا. ایک مرتبہ وار ہوتا ہے، زمین پر گرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اے مولا آئیے میری خبر کے لیے، آپ کا چاہنے والا آپ کے اوپر جان کو قربان کرنا. اللہ رحمۃ اللہ علیہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. پروردگار ہماری سزا اور عبادت کو شرف قبولیت سے عنایت فرما. میرے معبود کو زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام سے نزدیک اور ان کے احکام کے اوپر اور ان کے فرامین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. میرے معبود ہماری محبت کو اور ہماری عشق کو ہماری اتنا شدید کر دے میرے معبود کہ ہم زیادہ سے زیادہ اعمال اور عبادات اور روزاداری کو انجام دے سکیں. اور میرے معبود میرے پروردگار ہمارے جوانوں کی ہدایت فرما. میرے معبود میرے پالنے والے یہ عزادار جو یہاں موجود ہیں ان کے جائز حاجات بڑھ لا. پروردگار میرے معبود ان کے سینوں کو ماتم کے صدقے میں مضبوط فرما. اے میرے معبود ہے میرے پروردگار علماء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ. پرچم اسلام کو سربلندی اور پرچم کفر نفاق کو سرنگون کر دے. نعیم صاحب اور عباس زیدی صاحب کی طبیعت خراب ہے میرے معبود ICU میں یہ ایڈمٹ ہے. پروردگار کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. مولا کے زور میں تعجیل فرما. مولا کو ہم سے راضی فرما. ہم سب کو مولا